یہ میک وینچر کمپنی ہے، اس کے جو سی او صاحب ہیں سید محسن سلطان شاہ، ایم ڈی ہے رانا فیاض، انہوں نے بامی ساز باز کر کے ان سے نادرا سے ڈیٹا لیک کروایا ان کی فیملی کا، پھر اس کے بعد پبلش کیا اس کو واٹس ایپ پر، ان کی فیملی کے باقی سارے افراد جو ہیں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر۔ ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ نوسر بازوں، ٹھگ بازوں، بہروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں۔ ناظرین آج صرف میگ وینچرز کے اوپر بات ہوگی، جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ ہیں، جن کے مینیجنگ ڈائریکٹر رانا فیاض ہیں۔ میگ وینچرز کے متعلق میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگوں کا نادرا کا حساس نوعیت کا ڈیٹا لیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے نمبرز پر واٹس ایپ کرتے ہیں، پھر سرکاری ریکارڈ میں یعنی کہ پولیس کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں اور ایف آئی آرز اس شخص تک پہنچاتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے ایف آئی اے میں آپ کو معلوم تھا کہ درخواست دی ہوئی تھی، پھر عدالتی حکم نامہ آیا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اب ایف آئی اے میں میگ وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے، جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ پھر آج سید محسن سلطان شاہ نے جتنا غصہ نکالنا تھا انہوں نے نکال لیا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر تیسرا ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو میگ وینچرز والے دعویٰ کرتے ہیں ماہانہ 12% یا 15% پروفٹ کا، اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں، اگر 12% بھی دیتے ہیں، 12 کو سال سے ملٹیپلائی یعنی کہ 12 ماہ سے ملٹیپلائی کریں تو 144% بنتا ہے، اور اگر 15 سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 180% بنتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میٹ ایکسپورٹ کا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، میٹ ایکسپورٹ یہ لوگ کہاں پہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا ان کے پاس میٹ ایکسپورٹ کرنے کا لائسنس ہے؟ کیا انہوں نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان سے کوئی لائسنس لیا ہوا ہے جو میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ اور پھر دوسرا، یہ آپ ایک خبر دیکھ رہے ہیں، یہ کالم ہے دنیا جو اخبار ہے ان کے ایک کالمسٹ نے یہ کالم لکھا ہے، اور اس میں 24 سپٹمبر کو یہ کالم لکھا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ 10 اکتوبر سے پاکستان سے جو میٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ صرف یہ بتا دیں میگ وینچرز کے مالک سید محسن سلطان شاہ صاحب کہ آپ کہاں پہ میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو میٹ ایکسپورٹر دنیا میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ برازیل ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، وہ 1 2 3 نمبرز کے اوپر ہیں، پھر 5ویں نمبر پہ آئی تھنک بھارت آتا ہے۔ لیکن یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ کرنے پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو کالم اسی لیے دکھایا تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ طاہر نصیر جھوٹ پر مبنی پروگرام کر رہا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نہ تو بدماش ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی غنڈے موالی رکھے ہوتے ہیں، ہم تو صرف جرنلزم کرتے ہیں اور حقیقت پر مبنی پروگرام کر کے عوام کو آگاہ کرتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان صرف 2% میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، 98% میٹ جو ہے وہ پاکستان کے باسی یہاں پہ یوٹیلائز ہوتا ہے۔ اب 2% میں میگ وینچرز والے کس نمبر پر آتے ہیں؟ پھر میگ وینچرز والے کن ممالک میں میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ٹوٹلی منی روٹیشن ہو رہی ہے۔ پھر آتے ہیں ان کے اوپر جو میں نے ایف آئی آر کروائی ہے، ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور آج بیل بیفور اریسٹ کروانے کے لیے سید محسن سلطان شاہ اسلام آباد کچہری میں آئے۔ سید محسن سلطان شاہ نے اپنا جو غصہ تھا وہ انہوں نے نکال لیا جتنا وہ نکال سکتے تھے۔ میں نے پھر بھی نہ ہی کچھ کہا، کیونکہ ہم صرف لکھاری ہیں، ہمیں لکھنا آتا ہے، ہمیں بولنا آتا ہے، ہم لڑائی جھگڑا کر نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد جو بیل بیفور اریسٹ سید محسن سلطان شاہ نے کروائی، اسلام آباد کے ڈیوٹی جج تھے ایڈیشنل سیشن جج محمد شبیر بٹی صاحب، ان کی عدالت سے 11 جنوری تک ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں جو مقدمہ درج ہوا ہے سید محسن سلطان شاہ کے خلاف، اس میں ان کو عبوری ضمانت ملی ہے۔ اب یہ مقدمے کا آپ متن دیکھ لیں۔ اس مقدمے کے متن میں جو یہ میری مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس میں جو دفعات لگی ہیں وہ سب سے اہم ہیں۔ آپ دفعات دیکھ لیں کہ
ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے جو دفعات لگائی ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں، یہ نادرا کے حساس نوعیت کا ڈیٹا لیک کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ایف آئی آر، اس میں انکوائری کا بھی لکھا ہوا ہے، انکوائری کی گئی ہے. میگ وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ پیش نہیں ہوئے، لیکن جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ مقدمہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں جو دفعات لگی ہیں 6, 7, 10, 20 وائلیشن آف پرائیویسی اینڈ 24 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 RW 34 اینڈ 109. اس میں یہ آپ انکوائری نمبر دیکھیں 906/2024 ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد. پھر آگے یہ سارا جو ہے کہ لب لباب میں آپ کو اس ایف آئی آر کا بتا رہا ہوں کہ میگ وینچرز FMC پرائیویٹ انہوں نے لمیٹڈ، اس کے مالک سید محسن سلطان شاہ نے کمپلیننٹ یعنی کہ طاہر نصیر کا ڈیٹا لیک کیا، اس کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجا، تھریڈز کیے. یہ تمام جو رداد ہے یہ اس ایف آئی آر میں موجود ہے. اب یہاں پہ جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ اویئرنیس بھی ہے کہ آپ صرف میگ وینچرز والوں سے یہ پوچھیں کہ وہ میٹ کہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں نے جو اپنی تحقیق کی ہے اس کے مطابق جو بڑے سلاٹر ہاؤس ہیں وہ کراچی میں تھے، اور جب سے میٹ ایکسپورٹ کے اوپر پابندی عائد ہوئی ہے تو وہ سلاٹر ہاؤس بھی بند ہو گیا، اور کراچی میں ایک بڑا سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ کام کر رہا ہے. میرا سوال ہے میگ وینچرز SMC پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک سید محسن سلطان شاہ سے کہ وہ بتا دیں ان کا سلاٹر ہاؤس کہاں پر ہے، وہ کہاں پہ گوشت جو ہے بناتے ہیں، پھر اس کو کن ممالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایکسپورٹ کے اوپر تو پابندی ہے، ٹوٹلی منی روٹیشن کی جا رہی ہے، پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اگر میٹ ایکسپورٹ میں اتنا بڑا مارجن ہوتا تو کیا برازیل، کیا آسٹریلیا، کیا نیوزی لینڈ، کیا انڈیا، یہ لوگ اپنے جو باشندے تھے ان کو انویسٹمنٹ کا لالچ دے کر نہ لوٹتے؟ لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میٹ کے ایکسپورٹ کے اوپر اتنا بڑا پروفٹ جنریٹ کرنا ناممکن سی بات ہے. اور پھر جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا میٹ ایکسپورٹ کرنے کا لائسنس میگ وینچرز SMC پرائیویٹ لمیٹڈ کے پاس ہے؟ کیونکہ جو ایکسپورٹ کا لائسنس دے رہا ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، TDAP والے لائسنس دیتے ہیں، کیا وہ لائسنس ان کے پاس ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ان کے پاس عوام سے سرمایہ کاری اٹھانے کا لائسنس ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے جس نے بھی کراؤڈ فنڈنگ کرنی ہے اس کے پاس مضاربہ کا لائسنس ہونا چاہیے. کیا مضاربہ کا لائسنس میگ وینچرز والوں کے پاس ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اب جو پرچہ درج ہوا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں 11 جنوری 2025 کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سچ سچ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ایک دن عیاں لازمی ہوتی ہے. ہم تو اسی اصول کے اوپر چلتے ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتا دیا، نہ تو طاہر نصیر بدماش ہے، نہ طاہر نصیر کے ساتھ کوئی ایسے کارندے ہیں کہ وہ بدماشی کرے. ہم صرف بول سکتے ہیں، سچ کے اوپر بات کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اور قانون کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جیت انصاف کی ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے میرے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.